شریعت کہتی ہے 3 قسمیں، کون کون سی؟ اللہ کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، دوسرا خود تو نہیں کیا، دیکھا ہے کسی کو قتل کرتے، قسم کھائے میں نے اسے قتل ہوتے نہیں دیکھا، تیسرا اللہ کی قسم مجھے اس کے قاتل کا کوئی علم نہیں۔ کتنے لوگ؟ 50۔ دوسرا بھی آئے یہی 3 قسمیں، تیسرا بھی آئے یہی 3 قسمیں کھائے۔ جب 50 کے 50 ہی یہ اقرار کر چکے، نہ کیا ہے، نہ ہوتے دیکھا ہے، نہ اس کے قاتل کا علم ہے، اب شریعت کہتی ہے ان 50 لوگوں پر دیت کی رقم تقسیم کر دو۔ دیت کتنی میں نے بتلائی تھی؟ 100 اونٹ یا اس کی قیمت، 100 اونٹوں کی۔ ایک بندے دے ذمے کتنے آئے؟ 2 اونٹ پہ، ہر آدمی کے ذمے 2 اونٹ یا ان کی قیمت۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ان 50 لوگوں ہیں نیک آدمی، معاشرے کے با اثر لوگ ہیں، لیکن ان میں کوئی شخص غریب، بے کس، مفلس، نادار، وہ کہاں سے دے؟ وہ سکت نہیں رکھتا۔ یا ایسے بھی ممکن ہے کہ سارے ہی ایسے ہیں، وہ بستی ہی غریبوں کی ہے، ایک بھی اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ 2 اونٹوں کی قیمت دے سکے۔ تو اب یہ قیمت کون ادا کرے؟ گورنمنٹ، اسلامی حکومت ادا کرے بیت المال سے۔ ہاں، شریعت کہتی ہے جو ریاست قاتل کے تلاش کرنے میں ناکام رہی، وہ ریاست خود قاتل ہے۔ مقتول کے ورثاء کا کیا قصور؟ تم کیس داخل دفتر کر دو، ان کے ورثاء کا جو مارا گیا ان کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ سرکار 100 اونٹوں کی قیمت یا 100 اونٹ مقتول کے ورثاء کو دینے کے پابند ہے۔ یہ اسلامی ریاست ہے، لاؤ دنیا کے کسی ملک میں یہ قانون ہو۔ جان کے تحفظ کا اتنا زبردست سسٹم۔ قرآن کہتا ہے لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ پہلے تو یہ بات خبردار، کسی نفس سے مراد کوئی جان، کسی جان کو قتل کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں، الا بالحق، سوائے حق کے۔ اس سے یہی مراد نہیں کہ کسی اور کی جان، نہیں، اپنی جان کو بھی قتل کرنا وہ بھی شرعاً ممنوع ہے۔ یہ بے وقوف اور جاہل اور اجڑ انسانوں کی انتہائی فاش غلطی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بدن اور میری مرضی اور میں چاہوں اس کو جان سے مار ڈالوں خودکشی کر کے، میں جو چاہوں، سب بکواس ہے۔ کچھ نہیں تیرا، سب اللہ کا ہے۔ جان بھی اللہ کی امانت ہے، بدن بھی اللہ کی امانت ہے۔ مالک کون ہے؟ الا لہ الخلق والامر، قرآن۔ خبردار، مخلوق ساری اللہ کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان میں فرما روائی کا حق بھی اللہ ہی کو ہے۔ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق میں سب سے پہلے خودکشی سے منع کیا گیا۔
وہ یہ نہ جانے میرا بدن میری مرضی. نہیں بھائی، تیرا کچھ بھی نہیں، تیرا تو اپنے انفاس حیات پر بھی اختیار نہیں، تو باڈی کا اور اس میں چلنے والی جان کا کیسے مالک بن گیا؟ یہ اللہ کی ملک اور اس کی امانت ہے. ہاں، دنیا کے کافر ملکوں میں خودکشی کو لوگوں نے اب جائز قرار دے دیا. ہرگز نہیں، شریعت نہیں مانتی. اتنا پاکیزہ نظام جو اللہ کا ہے کائنات میں کہاں ملے گا اب؟ نفس سے یہی مراد نہیں کسی اور کی جان لے، اپنی جان لینا یہ بھی جائز نہیں. تم مختار نہیں ہو. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل الا بالحق. استثناء فرمایا، جس جان کا لینا حق ہے، برحق ہے، وہ جان تلف کی جا سکتی ہے. کیا کہا میں نے؟ کسی جان کو ختم کرنا، کسی کو مار ڈالنا ہرگز جائز نہیں، سوائے اس کے کہ اس کا مارنا برحق ہو. اور وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 5. پانچ قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو مارنا جائز ہے. ایک وہ جنہوں نے قتل عمد کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر کسی جان کو تلف کیا، تو مقتول کے ورثاء کو حق ہے قصاص لینے کا. ایک یہ بالحق میں آیا. دوسرے، اللہ کے راستے میں جہاد کس کا حکم ہے؟ جو آیت ہماری چل رہی. اب جتنے کافروں کو چاہو قتل کرو، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کا حق ہے کہ ان کو قتل کی اجازت دے جو اللہ کے بندے ہیں، اور ان بے ایمانوں کے سر قلم کیے جائیں. یہ بھی الا بالحق. کتنے ہو گئے؟ تیسرا، کوئی ایسا شادی شدہ جس نے ارتکاب زنا کیا ہے تو رجم میں اسے مار ڈالنا جائز ہے. رجم کے ذریعے. رجم کیا ہے؟ سنسار کرنا. اس کا طریقہ شریعت میں یہ ہے کہ یہاں تک گڑھا کھود کے اس کو زمین میں کھڑا کیا جائے اور مسلمان سب مل کر اس کو پتھر مارے. لیکن بیٹے کو اجازت نہیں باپ کو پتھر دیکھ سکتا ہے سزا کو، باپ کو پتھر نہیں مار سکتا. کس کا قانون ہے؟ اللہ کا. اور اللہ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس میل فیمیل جو مرتکب ہوئے ہیں زنا کے، ان کی سزا کو دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑا ایمان والوں کا جم غفیر حاضر باش ہو. کون کہہ رہا؟ اللہ. قرآن پاک ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اسی آیت سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے
یہ اصول اخذ فرمایا کہ یہ سزائیں جو شریعت میں دی جاتی ہیں، جتنی حدود اور تعزیرات ہیں، ان کی حیثیت کوافر کی نہیں، زواجر کی ہے۔ یہ کفارہ سیئات نہیں بنتی۔ چور نے چوری کی، پکڑا گیا، چوری ثابت ہوئی، چوری کا نصاب بھی جو متعین ہے پورا ہوا، ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن اس ہاتھ کے کاٹ دیے جانے کے باوجود اللہ کے حضور میں اس کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک خود اللہ سے بھی توبہ نہ کرے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی، آخرت کی سزا برقرار ہے۔ جس کی چوری کی اس کا بھی مجرم، اور جس کا حکم توڑا اس کا بھی۔ ہاں اللہ ہے۔ قصاص میں قتل کر دیا گیا، لیکن اس نے رب العالمین سے توبہ، تائب نہیں ہوا، معافی نہیں مانگی، آخرت میں پھر اس کی سزا قائم ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سزاؤں کی حیثیت کوافر کی ہرگز نہیں، زواجر کی ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سزا کو دیکھنے کے لیے حاضر ہو، چھپ کر پھانسی گھاٹ پر نہیں مار دیا گیا، چھپ کر نہیں۔ یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں 1870 میں جو ایک غلام قوم کے لیے قانون بنایا گیا تھا، ابھی تک وہ مسلط ہے۔